جب بات اندرونی معاملات کی ہو رہی ہے تو ذرا ہم انٹیریئر منسٹری کی طرف ہی آ جاتے ہیں. مطلب ضروری ہے انٹیریئر منسٹری کی طرف جانا؟ آپ نے میرے تعلقات خراب کرنے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں, نہیں ایسے کوئی ارادے, ایسی کوئی نیت نہیں ہے. اصل میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ سیٹھی صاحب دوبارہ اٹھا تو مجھے لگا کہ آپ سے ضرور پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے ہی ڈسکس کیا تھا. آئی جی اسلام آباد ریموو کر دیے گئے تھے, وہ آئی جی اسلام آباد جن کو الیکشن کمیشن کے کہنے پر بھی ریموو نہیں کیا گیا تھا, لیکن جیسے ہی حکومت بدلی اور ہمارے وزیر داخلہ لگے تو پھر آئی جی ہو گئے ریموو, اور ان کی جگہ نئی اپوائنٹمنٹ بھی ہوگی. آپ نے بتایا نئی اپوائنٹمنٹ ہو گئی. نئی اپوائنٹمنٹ پہ ابھی تک کوئی آیا نہیں, اور آئی جی صاحب نے بھی یہی کہا, نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ نوٹیفیکیشن تک ہو گیا تو پھر لگ کیوں نہیں رہا. آئی جی صاحب کیوں نہیں آ رہے؟ 2 ہفتوں میں رپورٹ مانگی ہے, لیکن رپورٹ 2 دنوں میں نہیں مانگی جانی چاہیے تھی. دیکھیے میرے خیال 2 ہفتے تو ہو گئے ہیں آلریڈی نا اس کیس کو, اس سے زیادہ 3 ہفتے ہو چکے ہیں. محسن نقوی صاحب نے ایک آئی جی مانگے کچھ اور ایک ڈی جی ایف آئی اے مانگے, اور انہوں نے 2 حضرات کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا پنجاب میں. ٹھیک ہے, اچھا. اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اسلام آباد میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے فوراً نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا کہ ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے. تو ہم نے کہا ختم ہوگی بات, مگر بات ختم نہیں ہوئی. وہ اس لیے نہیں ختم ہوئی کہ پنجاب حکومت کہتی ہے کہ ہمارے افسر آپ یہاں سے ٹرانسفر کر رہے ہیں, ہم سے پوچھ تو لیتے. ہم نے بھی کچھ پلانز بنائے ہوئے ہیں, ہم بھی اچھے افسروں کو رکھ کے اور کام لینا چاہتے ہیں, اور ہم نے بھی کچھ پلانز بنائے ہوئے ہیں جس کے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اس کو. تو آپ ہم سے پوچھے بغیر آپ نے آئی ہی ٹرانسفر کر دیا اور یہ کر دیا, ایسے نہیں ہوتا. اس لیول کے جو سول سرونٹس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو پوچھ لیا جاتا ہے دوسری پارٹی کے جہاں وہ پہلے پوسٹڈ ہوتے ہیں, اسپیشلی یہ پروونشل اور فیڈرل معاملے جہاں چیف سیکرٹری ہو جائے, آئی جی ہو جائے, یہ بڑے کرٹیکل پوسٹ ہوتے ہیں جس کے اندر اسلام آباد کا بھی رول ہوتا ہے اور پروونس کا بھی رول ہوتا ہے. دونوں جب اتفاق کرتے ہیں تو کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے. تو اب بڑی دفعہ ہوا ہے کہ اسلام آباد نے کہا جی کہ ہم سندھ کے اندر فلانے کو آئی جی لگا رہے ہیں. آصف زرداری نے کہا نا ایسے نہیں ہوگا, ایسے نہیں لگاواں گے, اینو لگاواں گے. پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, پھر اچھا جی لگا لیں آپ, ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ اس دفعہ انہوں نے پوچھے بغیر یہ کر دیا. اچھا اب کیوں کیا؟ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے شہباز شریف صاحب نے کہا کر دو. کیوں؟ محسن نقوی صاحب نے پوچھا ہے. محسن نقوی صاحب آج کل جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, اور میں اب کیا دہراؤں, ہو رہی ہیں نا جو ہو رہی ہیں, تو اس لیے شہباز صاحب نے کہا اور میں انہوں کی کرنا کر دو. چاہیے تھا کہ ذرا مریم سے پوچھ لیتے. آفٹر آل شی از چیف منسٹر, ان کی بھی تو ایک حیثیت ہے. 100 ملین پیپل ان پنجاب, تو یہ آپ ان کے ٹاپ آفیسرز کو آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں اور آپ نے ان سے سلام دعا بھی نہیں لی, پوچھا بھی نہیں. یہ نہیں ہو سکتا, ہونا بھی نہیں چاہیے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ انکل وہاں ہیں اور نیس یہاں ہیں, ڈزنٹ میٹر. لیکن ڈفرینٹ انٹرسٹ ہیں. وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انٹرسٹ اور ہیں اور پروونشل گورنمنٹ کے انٹرسٹ اور ہیں. دیکھیے فیڈرل گورنمنٹ اس وقت آئی ایم ایف پروگرام کر رہی ہے, بڑا ان پاپولر پروگرام. پروونشل گورنمنٹ کے اوپر ایسا کوئی پریشر نہیں ہے عائشہ. پروونشل گورنمنٹ کے پاس پیسے آ گئے ہیں جو آنے سے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ سے, وہ خرچ کر رہی ہیں. وہ لیپ ٹاپس دیں گی, آٹا سستا کریں گی, ہسپتال ٹھیک کریں گی, آرفنس کو خیال کریں. وہ ان کے تو نمبر لگ رہے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کے نمبر کٹ رہے ہیں. تو میرا خیال تھا کہ یہ بہتر یہ ہوتا کہ پرائم منسٹر صاحب ذرا چیف منسٹر صاحبہ سے بات کر لیتے کہ بھئی وہ محسن یہ کہہ رہا ہے اپروو کرنے سے تو اس کو کوئی طریقے کے ساتھ کرتے ہیں, آپ کو ہم ریکویسٹ کریں گے, تو پھر آپ اس کو دیکھ لیجئے گا, تو پھر محسن سے بھی بات کر لیجئے گا, تو ایک آدھ بندہ دے دیں ان کو, اور پھر جو آپ چاہیں گے ادھر کر لیں گے. ایسے کیا نہیں, جلدی میں کر دیا. پنجاب گورنمنٹ کے اندر سارے سول سرونٹس جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے, ایک ہی گل ہوئی, جڑا آندہ انہوں چکے ادھر مارو ادھر مارو. اب مریم اپنی ایک ٹیم بنا رہی ہے نا یہاں. لیکن وہ جن کو مانگا گیا وہ ان کی ٹیم کے نہیں تھے, اب وہ ان کی ٹیم میں پرابلم نہیں کریں گے؟ نہیں, دیکھیے سول سرونٹس کسی کے نہیں ہوتے. آپ کسی سول سرونٹ سے کام کریں, ان کو پسند آ جائے کہ اس کا کارکردگی اچھی ہے, تو آپ چاہیں گے کہ یہ میرے ساتھ رہے. تو محسن نقوی صاحب یہ جو 2 سول سرونٹس ہیں ان کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے تھے اور ان کو لے جانا چاہ رہے تھے وہاں. میں سمجھتا ہوں اگر صحیح طریقے سے ہینڈل کیا جاتا نا یہ, تو یہ بالکل ان کو مل بھی جانے تھے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ان کو نہ ملتے. یہ پہلے محسن نقوی صاحب کو چاہیے تھا آتے یہاں, کال آن چیف منسٹر, چیف منسٹر کہتے کہ سلام دعا لے کے میرے لائق کو خدمت, کوئی پرابلم ہے, مجھے یہ 2 لڑکے مجھے چاہیے, تو اگر آپ اجازت دیں تو ان کو
میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو کہہ کے ٹرانسفر کرا لوں. کیا کہنا تھا مریم نے؟ ہاں خوش اسلوبی سے ہو جاتا تو ہاں کیوں نہیں پہلے بھی ملاقات ہوئی چاہیے آپ کو. اچھا میں دیکھتی ہوں میرا خیال ہے ہم نے ان کو کوئی اسپیشل کام تو نہیں دیا ہوا, تو ہو بھی تو ویل اکوموڈیٹ یو, ایسی کیا بات ہے, کوئی بات نہیں. ہاں تو یہ ہوتا ہے, مگر انہوں نے جا کے اناؤنس کر دیا کہ میں نے 2 مانگ لیے ہیں ادھر سے, اور ادھر سے جلدی سے فیڈرل گورنمنٹ کا دے دو. مریم نے کہا کہ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے نا. تو میرا خیال ہے مریم از رائٹ, یہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے بائی محسن نقوی صاحب اینڈ بائی پرائم منسٹر صاحب. میں صاف بات کر رہا ہوں, یہ اس کی ضرورت نہیں تھی. یہ ایک ٹیم ہے, ایک ہی ٹیم رہنی چاہیے, مگر چیف منسٹر ہوتا ہے اور وہ بھی پنجاب کا. یہ کر کے تو دیکھیں سندھ کے ساتھ, تو پتہ لگے گا کہ مراد علی شاہ اور بھٹو صاحب کیا کریں گے, وہ سٹینڈ کیسے لیتے ہیں. تو یہ نا ایسے کریں, ڈونٹ ٹیک. تو اب یہ ٹسل کہاں رکے گی, آلٹرنیٹ آئیں گے یا یہی جائیں گے؟ اب دیکھیں نا, انہوں نے کہہ دیا نا کہ ہائی کورٹ نے کہ آئی جی صاحب لگائیں, مگر دیکھیں نا ہائی کورٹ بھی تو بڑا تیز ہے نا. 2 ہفتے دے دیے ہیں, یہ 2 دن نہیں دیے عائشہ. نہیں میں نے کہا 2 دن کا کام کر لیتے ہیں نا. 1 دن کا کام ہے. تو اب طریقہ اس کا یہی ہے کہ محسن نقوی صاحب اپنے گھوڑے سے اترے اور آئیں یہاں, اور چیف منسٹر صاحبہ کے پاس جائیں, سلام دعا لیں اور کوئی اس کا حل نکالیں کہ وہ 2 نہیں تو پھر اور کوئی 2, تاکہ وہ کہہ سکے مجھے یہ مل گئے ہیں, وہ نہیں ملے, اور وہ کہہ سکے وہ ہم نے نہیں دیے مگر یہ دے دیے, تاکہ یہ معاملہ ختم ہو. مگر اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب باہر بیٹھے, محسن نقوی صاحب اور مریم بی بی بیٹھ کے اس چیز کو طے کریں. اٹس ناٹ لکنگ گڈ, یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ ان اے گڈ ٹیسٹ. دیکھتے ہیں کب جا کے کہاں جا کے یہ معاملہ سالو ہوتا ہے اور کون کرتا ہے سرنڈر. بہت سے معاملات پہ کلیئرٹی کی بہت ضرورت ہوتی ہے, اور وہ پہلے چنک میں جو ہم نے ایک گلوبل ایشو ڈسکس کیا اس میں بہت سے سوالوں کے جواب ہمیں مل گئے. لیکن پاکستان کی اکانومی ایک اور بڑا مسئلہ ہے جس پر آپ کا انالیسس درکار ہوگا. ایسے میں جب پاکستان کی اکانومی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ اچھا پرفارم کرنا شروع ہوئی ہے, سخت فیصلے لیے, عوام کے اوپر ہی بوجھ آیا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو IMF ہے وہ اس سال 2024 کے لیے پاکستان کو ان ممالک کے ساتھ شامل کر رہا ہے جہاں خانہ جنگی اور بہت سے اور تنازعات ہیں. آپ دیکھیں, آپ اس میں عراق ہے, صومالیہ ہے, سوڈان ہے, شام ہے اور یمن ہے, ان کے ساتھ پاکستان کو رکھا جا رہا ہے. اب ہم پاکستان کی معیشت کی بحالی کی کوششیں دیکھتے ہیں تو وہ ایک طرف ہیں, اور IMF کے یہ خدشات ایک طرف ہیں. ہم کس پہ یقین کریں؟ اچھا کیا یہ بات کی, کیونکہ ایک اخبار میں اس کو بڑی بڑا چڑھا کے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا, مگر یہ اتنا بڑا چڑھانے کی ضرورت نہیں تھی اس کی. میں بتاتا ہوں کیوں. یہ ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں IMF تعریف کر رہی ہے پاکستان کی کہ پاکستان نے جو ریفارمز کیے ہیں اور جو انیشیٹ کیے ہیں وہ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ آگے جا کے بہتری آئے گی. اچھا, تو یہاں تو تعریف ہو گئی, مگر ایک فٹ نوٹ میں, مین رپورٹ میں نہیں, فٹ نوٹ ہوتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو رہ جاتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نیچے لائن ڈرا کر کے نا تو ایسٹرک لا کے یہاں فٹ نوٹ میں بھی ایک اور کوئی پوائنٹ ریز کر دیتے ہیں. اس کی کوئی اہمیت اتنی نہیں ہوتی کیونکہ وہ فٹ نوٹ ہوتا ہے. وہ مین پوائنٹس جو ہیں وہ مین رپورٹ میں ہوتے ہیں. مین رپورٹ بڑی پاکستان کے حق میں ہے. ایک فٹ نوٹ میں انہوں نے ذکر کر دیا ہے کہ دراصل ہماری ایک کیٹیگری ہے جس کے اندر ہم ان ممالک کو شامل کرتے ہیں جہاں جنگ کی صورت ہے, دہشت گردی ہے یا جنگ کی صورت ہے, جس کے ساتھ خانہ جنگی ہے, جس کے ساتھ ہم ان ممالک کو امداد دینے کے لیے طریقے اور ڈھونڈنے پڑتے ہیں کس قسم کی امداد دینی ہے, یا دینی ہے یا نہیں دینی, یا کون سی کنڈیشنز لگانی ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جن ممالک کا آپ نے نام لیا ہے جس میں صومالیہ, سوڈان, سیریا, یمن, عراق, جہاں خانہ جنگی ہے, یہاں جنگ چل رہی ہے کسی قسم, وہ کہتے ہیں کہ جنوری 1 سے لے کے 2024 جنوری 1 سے لے کے مارچ 1 تک, یہ 3 ماہ کے اندر اگر ان کسی ملک کے اندر 25 سے زیادہ ہلاکتیں ہو جائیں اور جنگ ٹیررسٹ یا وار کی وجہ سے, تو ان کو ہم کہتے ہیں وار ٹارن اکانومیز. ان کا ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ وہ معیشت ہے جہاں جنگ جاری ہے. تو کیونکہ پاکستان کے اندر حال ہی میں بہت دہشت گردی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے, جس میں 5 چائنیز انجینئر وہ بھی مارے گئے ہیں, تو اس لیے پاکستان کا ان کو جو ہے نا پاکستان کا ٹینشن بھی آ گیا ہے کہ یہاں تو 25 سے زیادہ مارے گئے ہیں, ہمارے یہاں تو 3-4-5 سویلین ہر روز مارے جا رہے ہیں. کوئی بلوچستان میں مارا جا رہا ہے, کوئی اپ نارتھ مارا جا رہا ہے, جس کے اندر TTP اور باقی ٹیررسٹ گروپس جو افغانستان میں بیسڈ ہیں, وہ اسلامک اسٹیٹ خوراسان اور TTP, یہ حملے کر رہے ہیں ہمارے اوپر, اور بلوچ انسرجنٹس حملے کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کنڈیشن کی وجہ سے پاکستان کو بھی انکلوڈ کر لیا جائے اس کیٹیگری کے اندر آف وار
टॉन कंट्रीज, वो ममालिक जहाँ जंग हो रही है। अच्छा, अब ये मसला है, ये तो मेरे हिसाब से ये फुट नोट में भी नहीं आना चाहिए था। अच्छा, क्यों? इसलिए कि यही हुआ, इतनी प्रोमिनेंस मिल गई कि आपके एक अखबार ने हेडलाइन लगा दी और आपने मुझे ये सवाल पूछ लिया, परेशान हो गई आप कि ये क्या हो रहा है। हालांकि ये बिल्कुल IMF ने ज्यादती की है। अच्छा, उसकी वजह एक तरफ IMF पैसे दे रहा है आपको मईशत के लिए और कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए, ठीक, जिसके बेसिस के ऊपर आपको सऊदी अरेबिया और UAE वगैरह भी पैसे दे रहे हैं। IMF दे रहा है तो वो दे रहे हैं। आप तो एक रीबिल्डिंग प्रोग्राम जा रहे हैं, आप तो पाकिस्तान को बेल आउट कर रहे हैं। ये वॉर टॉर्न इकोनॉमी तो है नहीं। आप जब इसको वॉर टॉर्न इकोनॉमी की कंडीशंस के अंदर डाल देते हैं तो फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी हमाकत की है IMF ने। ये किसी बेवकूफ़ यंगस्टर ने उस फुट नोट के अंदर लिख दिया है अपने नंबर लगाने के लिए, और जो सारा IMF का प्रोग्राम है और पाकिस्तान को सपोर्ट करना, उसके ऊपर पानी फेर दिया है। अच्छा, फुट नोट में भी ये नहीं आना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब जबकि ये आ गया है, पहली बात तो ये है कि हमारे जो नेगोशिएटर्स हैं, कम से कम उनकी इतनी एक आध तो चिड़िया IMF में होनी चाहिए थी ना, कि पता लगता कि इस रिपोर्ट के अंदर ऐसी चीज़ भी लिखी जाने जा रही है। अगर उनको ये नहीं पता था तो पता करना चाहिए था कि ये रिपोर्ट जो आ रही है इसके अंदर कोई ऐसी चीज़, इंप्रेशन क्या देगी, क्या इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे गड़बड़ हो जाएगी। इनको कोई इल्म नहीं था, इन्होंने कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं की। चले, इंटेलिजेंस गैदरिंग की, नहीं हुई, अब आ गया, अब क्या करें? अब तो अभी प्रोटेस्ट लॉन्च करनी चाहिए ना। अभी दे हैव टू टेक इट अप कि यार ये क्या आपने कर दिया है, वी स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू दिस, और दिस इज काउंटर टू द IMF प्रोग्राम जो आपने इनिशिएट किया। इससे तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कह रही है कि स्टेबलाइजेशन है ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? ये तो इसीलिए तो अब तहरीक जो है उसको उठाएगी इस बात को कि जी देखिए, एक तरफ वो आपको पैसे दे रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं तो आप तो पैसे के काबिल ही नहीं है कि आप पैसा इस्तेमाल कर सके। इन्वेस्टमेंट यहाँ कैसे आएगी? अगर ऐसी बातें शुरू हो गई तो इन्वेस्टमेंट यहाँ से कहाँ से आएगी? कौन इस वक्त इन्वेस्टमेंट करेगा सूडान में या इथोपिया में या यमन में? ये पाकिस्तान इज नॉट दैट केस। तो इसलिए ये बड़ी ज़्यादती की है IMF के किसी बच्चे ने और डाल दिया है। हो सकता है कि अब मैं इसमें कंस्पिरेसी थ्योरीज में नहीं जाता, मगर आजकल इंडियन अमेरिकन जो हैं बड़ी हर जगह में पहुंचे हुए हैं, इसको चेक किया जाए। मैं समझता हूँ वी शुड फाइंड आउट कि ये क्यों ये फुट नोट आया है, और वी शुड प्रोटेस्ट टू द IMF कि ये फुट नोट जो है इसको रिमूव किया जाए इस रिपोर्ट से। ठीक है, दिस इज वेरी डैमेजिंग टू पाकिस्तान इवन एज अ फुट नोट। हाँ, अच्छा, वो जो वजारत ख़जाना के हुकाम की नाकिस हैंडलिंग का कह रहे हैं कि IMF के मामलात को उन्होंने नाकिस हैंडल किया, उस पर प्रोटेस्ट उनका लॉन्च करना बनता है, लेकिन आपने लॉन्च कर दिया है। वाकई ये अच्छा कहते हैं किसी चीज़ की हैयत और उसकी असल हालत से ज़्यादा इंप्रेशन मैटर करता है। देखिए ना, इंप्रेशन बहुत गलत गया, बिल्कुल आपने इसकी निशानदही कर दी कि ये फुट नोट में आया है और इस पर पाकिस्तानी हुकाम का एहतजाज बनता है, क्योंकि एक तरफ वो कोशिशें कर रहे हैं सरतोड़, विजिट कर रहे हैं अमेरिका के हमारे वजीर खजाना, और यहाँ पर ये रिपोर्ट ये कह रही है कि वो जो जिनके हालात अंदरूनी सतह पर इतने खराब हैं, उन ममालिक के साथ पाकिस्तान को रखा जा रहा है।